أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھیں ایک مرتبہ. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. گزشتہ ہفتے جو بات میں نے کری تھی وہ موبائل کے استعمال سے متعلق تھی، اور کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں جس کی ضرورت ہر ایک کو پیش آتی ہے اور جس کا استعمال تقریباً ہر موبائل رکھنے والا کرتا ہی ہے. اگر وہ استعمال نہ ہو تو پھر کوئی موبائل ہی نہیں رکھتا. ایک تو کچھ ایسے موبائل ہیں جو انسانی ضروریات کے لیے ضروری ہیں، کچھ لوگوں سے جن کا تعلق موبائل، انٹرنیٹ یا کچھ اس طرح کے کام ان سے متعلق ہیں کہ ان کے لیے اس طرح کے موبائل رکھنا ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ موبائل صرف موبائل وہ ایسا موبائل نہیں کہ جیسے ملٹی میڈیا فون ہیں، ملٹی میڈیا موبائل ہیں، بلکہ وہ صرف ایک موبائل ہے جس سے کہ آدمی فون کرتا ہے اور فون کو سنتا ہے. اور اس کا مسئلہ ٹھیک اسی طرح سمجھیں آپ کہ یہ ایک ملاقات کرنے کا ذریعہ ہے، اور جو اصول اور ضابطے ملاقات کے لیے ہیں وہی فون کے لیے بھی ہیں. جو ضابطے ملاقات کے لیے ہیں وہی فون کے لیے بھی ہیں. ایک چیز یہ کہ ہر موبائل کے اندر رنگ ٹون آپ کو ملے گی، کیونکہ وہ ایک الارم ہے، وہ آپ کو اویئر کرتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کس طرح کی رنگ ٹونز آپ یوز کریں. گانے اور بجانے کی رنگ ٹونز کا استعمال کرنا ناجائز اور حرام ہے. ایک نمازی آدمی سے گانے اور بجانے کا صدور ہونا، ان ایکٹیویٹیز کو اس کا کرنا، یہ بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے. اسی طرح بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ موبائلز پر قرآنی آیات بھی لگا دیتے ہیں رنگ ٹونز کے طور پر. جو کچھ لوگ زیادہ اپنے آپ کو دینی سمجھتے ہیں یا دینی مزاج ہوتا ہے تو وہ اس پر قرآنی آیات لگاتے ہیں یا اس پر آذان لگاتے ہیں جو بے محل ہے. اذان کا جو محل ہے، اذان کی جو ضرورت ہے وہ نماز کا وقت ہے. اس وقت آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو ایک غیر ضروری چیز ہے. اور کہیں نہ کہیں اذان کی بے حرمتی اس طرح بھی ہوتی ہے کہ ابھی آپ ٹوائلٹ میں ہیں، ابھی آپ باتھ روم میں ہیں اور فون آپ کی جیب میں ہے اور وہاں پر وہ بجنے لگتا ہے، تو یہ بھی بے حرمتی ہے.
تو ہم اس پر سادہ ٹون جو ہمیں یہ بتا سکے کہ آپ کو کوئی شخص کال کر رہا ہے، اتنا کافی ہے۔ اور یہ ہوتا ہے کہ نمازی ادھر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں بعض لوگ، اور پھر ادھر ان کا فون بجتا ہے، اور پھر گانے اور بجانے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اور یہ بارہا ہوتا ہے۔ میں تو بار بار اس کو کہہ بھی رہا ہوں کہ موبائل سوئچ آف کر لیں نماز شروع کرنے سے پہلے، کسی کا موبائل کھلا نہ رہ جائے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے موبائلز کھلے رہ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، اللہ کی نشانیوں کا اکرام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس اکرام کرنے کی برکت سے اس کے دل میں تقوی پیدا کرتے ہیں، اس کے دل میں اللہ کی محبت آتی ہے، یعنی وہ تمام تر چیزیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، دینی مراکز ہیں، کچھ اہل اللہ ہیں، کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جنہیں آپ دیکھتے ہیں تو اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان سب کی تعظیم کرنا، ان کا اکرام کرنا، ان کو رسپیکٹ دینا، اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسانی دل کے اندر اللہ کی محبت اترنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب انسان اس کی بے اکرامی کرتا ہے تو اس کا نقصان یہ ہے کہ اللہ کی محبت رخصت ہوتی چلی جاتی ہے، اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اور کتنے نمازی ہیں کہ وہ نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن اللہ کی محبت سے دل خالی ہے، اللہ کی محبت سے دل خالی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اکرام نہیں ہے، اعزاز نہیں ہے، رسپیکٹ نہیں ہے۔ تو جو شخص اس کا خیال رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنی محبت کو بڑھا دیں گے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ فون ہم کس کو کس وقت کریں؟ ہم فون کس کو کس وقت کریں؟ ہم فون جب کسی کو کریں تو اس کا خیال رکھیں کہ اس آدمی کے آرام کا وقت تو نہیں ہے، اس آدمی کی کوئی دوسری ضرورت کا وقت نہیں ہے، جبکہ قرآن نے اس کو صاف طور پر کہا، وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ۔ جب تم سے کہا جائے، آپ کسی کے دروازے پر پہنچے، آپ نے جا کر کے اجازت لی، سلام کیا اور آپ نے اجازت لی کہ میں اندر آ سکتا ہوں، ادخلوا، یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ تھا، اور اندر سے کہہ دیا جائے کہ قیل لکم ارجعوا، آپ واپس چلے جائیں، میں آپ سے ملاقات اس وقت نہیں کر سکتا، اس وقت میں ملاقات کرنے کی سچویشن میں نہیں ہوں، آپ واپس چلے جائیں۔ تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، واپس چلے جائیے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کسی کو آپ فون کر رہے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ اس کو پہلے میسج کریں، اسپیشلی ان لوگوں کو جو بہت مصروف رہنے والے لوگ ہیں، جن کی زندگی میں بہت ساری مصروفیات ہیں۔ مصروف لوگوں کو فون کرنے سے پہلے میسج کریں، ان سے اجازت لیں، یا آپ کی کبھی ان سے بات ہو جائے، آپ ان کو فون کر رہے ہیں اور فون ریسیو ہو جائے تو آپ ان سے معلوم کریں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں کبھی کسی وقت آپ کو فون کرنا چاہوں تو سوٹیبل ٹائم کیا ہوگا جس میں آپ کو پریشانی نہ ہو۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرا آدمی ہمارا غلام ہے، فون نہیں اٹھایا آپ بڑے ہو گئے۔ نہیں، بڑے نہیں ہوتے ہیں، اس کی اپنی بھی زندگی ہے، اس کی اپنی بھی ضروریات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فون اس نے آپ کی ضرورت کے لیے رکھا ہے، فون ہر بندے نے اپنی ضرورت کے لیے رکھا ہے۔ میں نے فون اپنی ضرورت کے لیے رکھا ہے، آپ کی ضرورت کے لیے نہیں رکھا ہے، اور آپ نے فون اپنی ضرورت کے لیے رکھا ہے، میری ضرورت کے لیے نہیں رکھا ہے۔ فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اس کو برا نہیں ماننا چاہیے۔ قرآن نے تو اس کو اس انداز میں بیان کیا کہ آپ دروازے پر پہنچ گئے ہیں، دستک دی ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے اور کئی کلومیٹر آپ جو ہے وہاں پہنچے اور دروازے پر سلام کیا اور دستک دی اور کہا ادخلوا، کیا میں اندر آ جاؤں؟ ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا، آپ نے پھر سلام کیا، پھر کوئی جواب نہیں آیا، پھر سلام کیا، پھر کوئی جواب نہیں آیا۔ حالانکہ وہ صحابی وہاں موجود تھے اور سن رہے تھے اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ آقا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور آپ دعائیں لے رہے تھے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جواب نہ ملا تو آپ واپس جانے لگے، تو وہ فوراً صحابی بھاگ کر آئے اور فرمایا اللہ کے نبی آپ کہاں جاتے؟ آپ نے فرمایا میں تو اندر آنا چاہتا تھا، سلام کیا، اجازت چاہتا تھا، تم نے اجازت نہیں دی۔ ان صحابی نے کہا کہ آپ جو یہ دعائیں دے رہے تھے نا، السلام علیکم، اللہ تعالیٰ تم پر سلامتی کرے، تم پر رحمت نازل ہو، اللہ کی برکتیں نازل ہو، میں تو آپ کی یہ دعائیں لے رہا تھا اس لیے میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آقا نے فرمایا اللہ کے بندے یہ طریقہ کوئی ہے دعائیں لینے کا؟ یہ طریقہ کوئی ہے دعائیں لینے کا؟ دعائیں لینے کا طریقہ تو کچھ اور ہوتا ہے نا۔ دعائیں تو اس طرح لی جاتی ہیں کہ آپ دعائیں لینے والوں کے دل میں بس جائیں، جب وہ ہاتھ اٹھائیں تو بے اختیار آپ کے نام ان کی زبان پر آ جائے۔ اس کو کہتے ہیں دعا لینا، اس کو کہتے ہیں دعا کرانا۔ ابھی تو ہمیں یہی کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے دعا کرانا کیا ہے اور دعا لینا کیا ہے۔ تو آپ جب کسی کو فون کریں تو اس سے پہلے آپ معلوم کریں اور یہ خیال کریں کہ میں کس وقت اس کو فون کر رہا ہوں۔ ایمرجنسی کے حالات ہو سکتے ہیں، آپ میسج ڈراپ کریں، کیا میں آپ کو فون کر سکتا ہوں؟ کیا آپ مجھے بتائیں کہ کون سا ٹائم ایسا ہے جس میں میں آپ کو فون کر سکتا ہوں؟ ایک بار اگر ادھر سے جواب مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو آپ خاموش رہیں، انتظار کریں۔ اور اگر ادھر سے میسج آ جاتا ہے کہ میں آپ کو ابھی کال نہیں کر سکتا ہوں یا آپ کو ٹائم دیا گیا، اب اس ٹائم پر فون کریں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آپ دوسرے آدمی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، وہ اگلا بندہ واش روم میں بیٹھا ہوا ہے، آپ دیکھیں کتنے، میں نے یہ پچھلے جمعے کو بھی یہ بات کہی تھی، ایک بندہ پیشاب کر رہا ہے بیچارہ، آپ ادھر سے فون پر فون ٹھوکے جا رہے ہیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ اس کو کم سے کم استنجا تو کرنے دے، اس کی اپنی ذاتی ضرورت ہے، آپ فون پر فون ٹھوکے جا رہے ہیں، طریقہ غلط ہے۔ ایک اور دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ایک اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دو لوگ پہلے سے بات کر رہے ہیں اور آپ فون پر فون ٹھوکے جا رہے ہیں اور اس کال پر ٹکا ٹک ٹکا ٹک ٹکا ٹک ٹکا ٹک یہ چل رہا ہے، وہ وائبریٹ کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو لوگ آپس میں بات کریں تو تیسرے آدمی کو اس میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ جب دو لوگ فزیکلی بات چیت کر رہے ہیں، تیسرے آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ اس میں انٹرفیئر کرے۔ دو لوگ پہلے سے بات کر رہے ہیں، آپ کو پتہ چل گیا کہ نمبر بزی آ رہا ہے، آپ خاموش ہو جائیں، تھوڑی دیر کے بعد انتظار کریں، تھوڑی دیر کے بعد آپ کال کریں، آپ میسج کر دیں، کیونکہ میسج کے بعد تو اس کو بھی پتہ چل جائے گا آپ کا میسج آیا ہے نا، مس کال تو اس کو بھی دکھ جائے گی کہ آپ 10 20 50 کالیں کرنے کے بعد ہی اس کو پتہ چلے گا کہ آپ کا فون آیا ہے۔ نہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ کسی کا نمبر بزی جا رہا ہے، ہو سکتا ہے اس نے ایک بار کاٹ دیا، ہو سکتا ہے بیچارہ نماز میں ہو سکتا ہے کھانا کھا رہا ہو سکتا ہے کچھ اور کر رہا ہو، ایسی ضرورت، کبھی وہ بائکنگ کر رہا ہے، کبھی روڈ پر چل رہا ہے، ابھی آپ کا فون آیا، ادھر سے اس کا مائنڈ ڈسٹرب ہوا، خدا نخواستہ اس کی زندگی چلی گئی، آپ تو قتل کے مجرم ثابت ہو جائیں گے، آپ پر جرمانہ ہے قتل کا۔ ایک ایمان والے کو آپ نے قتل کر دیا، اور اگر وہ ایمان والا بھی نہیں تو ایک انسانی جان کی قیمت کیا ہوتی ہے آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ دیکھیں بعض مرتبہ ایک بدتمیزی اور کی جاتی ہے۔ ایک بدتمیزی یہ ہوتی ہے، ایک آدمی بیچارہ 2 کلومیٹر سے 4 کلومیٹر سے 100 کلومیٹر سے آپ کے پاس ملاقات کے لیے آیا اور وہ بیچارہ آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ یوں فون اٹھا کر کے لگے ہوئے ہیں۔ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ اس کی بے اکرامی کر رہے ہیں، وہ فزیکلی آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے، وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، وہ بیچارہ 50 کلومیٹر سے 2 کلومیٹر سے اپنا ٹائم نکال کر کے آپ کے پاس آیا اور آپ یوں لگے ہوئے ہیں، دوسرے لوگوں کو میسیجز کر رہے ہیں، آپ بے اکرامی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سخت ترین گناہ ہے کہ کسی ایمان والے کی بے اکرامی کی جائے۔ آپ خود بھی سوچیں کہ آپ کو ایسا اچھا لگے گا کہ آپ کسی کے پاس جائیں اور وہ آپ کی باتوں کو امپورٹنس نہ دے، آپ اس کی اگنورنس کا شکار ہو جائیں؟
اس موبائل نے نا لوگوں کو بڑا بدتمیز کیا ہے، بڑا بدتمیز کیا ہے لوگوں کو۔ ایک ٹائم شیڈیول ہوتا ہے کسی بھی آدمی کا، ماں باپ ادھر سے بات کر رہے ہیں، آپ ادھر سے موبائل میں لگے ہوئے ہیں، آپ بیوی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، بیوی آپ سے بات کرنا چاہتی ہے، آپ موبائل میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندو، جھگڑے نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ادھر شوہر فیس بک پر لگا ہوا ہے، ادھر بیوی واٹس ایپ پر لگی ہوئی ہے، پوری رات لگی ہوئی ہے، بچے کہاں جا رہے ہیں کچھ پتا نہیں ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کس زندگی کو آپ جی رہے ہیں؟ کیا طریقہ ہے؟ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، لوگوں کی کال ریکارڈ کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ جاسوسی نہ کرو کسی کی، بغیر اس کی اجازت کے، بغیر اس کی اجازت اس کی کال ریکارڈ کرنا ناجائز ہے۔ آپ اس سے معلوم کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص تمہارے پاس آئے اور تمہیں کوئی بات بتائے اور بات بتاتے وقت وہ آپ سے کہے کہ میری یہ بات آپ پر امانت ہے، اب آپ اس کو کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ اگر وہ آپ کے پاس آ رہا ہے، بات کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کوئی آ تو نہیں رہا ہے، کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا ہے، سمجھ لیں اس کا یہ انداز بتا رہا ہے کہ وہ اپنی بات دوسرے کو نہیں بتانا چاہتا۔ آپ اس کو ریکارڈ کر کے دوسرے لوگوں کے درمیان بھیج رہے ہیں، یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ یہ ایمان والے کو آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں، آپ اگلے بندے کو مس کال پر مس کال مار کر تکلیف پہنچا رہے ہیں، من لسانی، اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اور آپ مومن نہیں ہو سکتے، آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ موبائل پر لڑکے لگے ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگ لگے ہوئے ہیں، ویڈیو گیم چل رہے ہیں، کرکٹ چل رہا ہے، یہ تضییع وقت ہے، یہ وقت کو برباد کرنا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں آپ کتنی امپورٹنٹ چیز کو برباد کر رہے ہیں، ڈسٹروئی کر رہے ہیں آپ۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، میرا اللہ وقت کی قسم اٹھا رہا ہے۔ جس وقت کو آپ برباد کر رہے ہیں، آپ زندگی کو برباد کر رہے ہیں، آپ گیم کھیل کر اس پر اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، اس وقت کی میرا اللہ قسم اٹھا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی کہ کسی بھی چیز کی قسم اٹھا بیٹھے اللہ تعالیٰ۔ آپ وقت کو برباد کر رہے ہیں، موبائل اور فیس بک اور یہ ٹویٹر، ضرورت کیا ہے؟ آپ دیکھیں، میں نہیں کہتا، آپ خود سے سوچیں، جس موبائل گیلری کی، جس فوٹو گیلری کو آپ کھولتے ہیں نا، 50 بار آپ ان فوٹوز کو دیکھ چکے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں، پھر بار بار اسی کو دیکھتے ہیں۔ لوگوں کے سٹیٹس ان کی اجازت کے ساتھ لیجئے، ان کی اجازت کے ساتھ لیجئے۔ کیا میں آپ کا سٹیٹس کاپی کر سکتا ہوں؟ کیا میں اس کو کاپی کر لوں؟ کیا آپ مجھے یہ بھیج دیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ دوسرے کی چیز ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، کیونکہ ہمارا ان چیزوں پر ڈسکس ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہم پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، بیان کرنے والوں کو بھی نہیں پتہ ہے کہ پبلک کی کرنٹ سچویشن کیا ہے، اس کے کس طرح کے مسائل ہیں اور کس طرح کے مسائل پر ہمیں بات کرنی ہے۔ بس ٹریڈیشنل سسٹم پر چیزیں چل رہی ہیں، ٹریڈیشن کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے بندو ایسا نہ کرو، اپنی زندگیوں کو اپنے ہاتھوں سے برباد نہ کرو۔ یہ ایک نظام ہے، اس کے تحت آپ چیزوں کو استعمال کریں۔ آپ کسی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ملاقات کا وقت لیں، کسی کو فون کرنا چاہتے ہیں، فون کرنے کا وقت سیٹ کریں، اور اپنے، بلکہ میں تو ڈائریکٹ کہتا ہوں کہ جو آپ فون یوز کر رہے ہیں اس کے لیے اپنا ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کیجیے کہ مجھے اس وقت فون استعمال کرنا ہے۔ گھروں میں اکثر و بیشتر جھگڑے اسی بات پر ہیں، اکثر و بیشتر گھروں میں اسی بات پر جھگڑے ہیں۔ آپ صبح سے لے کر شام تک کام پہ تھے اور شام کو آپ گھر پہنچے اور اس کے بعد پھر وہی فون بازی، پھر وہی لیپ ٹاپ کی زندگی، اور ادھر بیوی بیچاری بیٹھی ہوئی ہے شام کو آپ کے لیے کھانا بنائے ہوئے، ماں آپ کے لیے ترس رہی ہے کہ میرا بیٹا آتا ہوگا، میرے پاس آئے گا، اور میں اور آپ 10 منٹ 20 منٹ کے لیے ماں کے پاس بیٹھ کر کے اس سے باتیں نہیں کر سکتے۔ اس موبائل کی زندگی نے سارے باہر کے لوگوں کو اندر انٹری دے دی اور اندر والوں کو نکال کے سب کو باہر پھینک دیا ہے۔ اس نے ہمارے معاشرتی نظام کو، یہ جو ہمارا فیملی سسٹم ہے، اس کو برباد کر دیا ہے۔ جس کا من کرتا ہے جس وقت کال کرتا ہے،
نہیں، قرآن نے منع کیا کہ اگر تم ملاقات کرنا چاہتے ہو من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثيابكم من الظہیرہ ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم، فجر سے پہلے کسی کو کال نہ کرو، اگر ضرورت پیش آ جائے تو اس کو پہلے میسج ڈراپ آؤٹ کرو، جانو آپ، اور میسج کا رپلائی نہیں آ رہا ہے تو ویٹ کیجیے، اور کہ ظہر کے بعد ثلاث عورات لکم، یہ 3 اوقات ایسے ہیں جس میں آدمی اپنے کپڑوں سے بھی باہر ہوتا ہے. صبح جب رات کو سوتا ہے تو کپڑے اتار کر سوتا ہے، کبھی کبھی ظہر کے بعد اس کا جی چاہتا ہے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے تو کپڑے اتار کر کے سوتا ہے، بیچارہ آرام کرنا چاہتا ہے، قیلولہ کرنا چاہتا ہے. جو لوگ راتوں کو تہجد میں اٹھنے والے ہیں ان کا وقت یہ ہے کہ وہ ظہر کے بعد کچھ دیر قیلولہ کرتے ہیں، کچھ دیر آرام کرتے ہیں. اور قرآن نے بیان کہ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء، اور عشاء کی نماز کے بعد بھی نہیں، بلکہ عشاء کی نماز کے بعد تو آقا نے منع فرمایا کہ آپ بات چیت کریں. عشاء کی نماز کے بعد میں دیکھتا ہوں نوجوان بچے سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں. اللہ کے بندو، یہ زندگی تمہارے گھومنے کے لیے نہیں ہے. لوگ چائیوں کے ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں، اپنی ماں کے پاس جائیے، اس کے پاس کچھ دیر بیٹھیے، اس سے کچھ باتیں کیجیے. وہ بیچاری ترستی ہے کہ جب سے بڑا ہوا ہے پتہ نہیں کیا ہوا. بیوی اندر انتظار کر رہی ہے، آپ کے پاس بچے ہیں، آپ کے بچے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے آپ سے کھیلنا چاہتے ہیں، آپ کے اوپر آنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں کو ایسے کھڑا کرتے تھے سامنے، فرماتے تھے بھاگ کر آؤ، اور جو آگے نکلے گا اس کو انعام ملے گا. کھجور انعام کے طور پر دیتے تھے، اور بچے ایسے بھاگ کر جاتے تھے کہ کوئی آپ کے پیٹ پر گر جاتا تھا، کوئی آپ کے سر پر گرتا تھا، اور کوئی آپ کی پیٹھ پر چڑھ جاتا تھا. یہ میں نبی کی باتیں بتا رہا ہوں، امام الانبیاء کی باتیں بتا رہا ہوں، جن کی برکت سے اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے. اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ کوئی زندگی نہیں ہے. میرے آقا نے زندگی کا ایک ایک طریقہ اور اصول و ضابطہ بتلایا ہے. ہم فون سے اتنا زیادہ اٹیچ نہ ہوں کہ ہماری معاشرتی زندگیاں برباد ہو جائیں. ہمیں یہ بھی پتہ نہ رہے کہ ہمارا باپ کہاں ہے، ہمیں یہ بھی پتہ نہ رہے کہ ہماری بہنوں کے اور ہمارے بھائیوں کے کیا تعلقات ہیں. یہ ایسی ضروری چیزیں ہیں، یہ ایسی بنیادی چیزیں ہیں جن میں ہم میں سے ہر شخص کو غور و فکر کرنا چاہیے. موبائل پر گانے بجانے یہ سب چیزیں حرام ہیں، اور غیر محرم عورتوں کی تصویریں وغیرہ یہ تو سارا میں پچھلے جمعے کو ڈیٹیل میں بیان کر چکا. لیکن ابھی چونکہ مجھے یہ چیزیں آپ کو کے سامنے بیان کرنی تھی کہ کالنگ سسٹم بھی ہمارا کیا ہونا چاہیے. کسی نے فون نہیں اٹھایا اس کو برا نہ مانے، ہو سکتا ہے وہ اس سچویشن میں نہ ہو، آپ اس کو میسج ڈراپ آؤٹ کر دیں. اور جو آدمی آپ کے پاس ملاقات کے لیے آئے، یاد رکھیں، جو آدمی آپ کے پاس ملاقات کے لیے بیچارہ چل کے آ رہا ہے نا، اس کو پہلے امپورٹنس دیجیے، وہ ٹائم نکال کے آ رہا ہے. اور جو آدمی وہیں سے بیٹھے ہوئے 20 کلومیٹر سے 2 کلومیٹر سے 50 کلومیٹر سے آپ کو فون کر رہا ہے، جو آدمی آپ کو فون کر رہا ہے آپ اس کو امپورٹنس دے رہے ہیں. تو ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس طرح کے تمام تر مسائل سے واقفیت رکھیں، ٹھیک ہے، ان چیزوں کو جانیں، سیکھیں، کیونکہ سب اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں. اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. میرا دل بدل دے، 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 میرا دل بدل دے.